تطہیر پڑھ لیجیے تو قیامت کا منظر آ جاتا ہے. وجوہ یومئذ لاحظۃ مستبصرہ، کچھ چہرے حساس بشاش ہو جاتے ہیں اور کچھ چہرے ان کی ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. جو آیت دین کے معنی کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ آ گیا. چہرے مرجھا جاتے ہیں. یہ تو وہی بیان کریں، وہی بیان کریں کہ دھڑکن جو ہے بڑھ جاتی ہے. تفسیر لکھنے والے پریشان ہو گئے. یہ آیت تطہیر ہے. تطہیر کے معنی پاک کرنے کے نہیں ہے، پاکیزگی کے اظہار کے معنی. ہم جو ہے آیت تطہیر پاک کرنے کے لیے تھوڑے پڑھ رہے ہیں. ہم تو طہارت پاکیزگی کسی کی بیان کرنا چاہتے ہیں. جیسے توحید، اللہ کو واحد ہم نہیں بناتے. توحید کے معنی واحد بنانے کے نہیں ہیں. توحید کے معنی وحدانیت کا اظہار. یہاں خدا کی وحدانیت کو ہم ظاہر کرتے ہیں، یہاں طہارت اہل بیت کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ صلوات اس لیے ہے طہارت ہی کے لیے صلوات. اعمال میں کمزوری ہے، تو کمزوری ہے تو ہم صلوات پڑھ کے اس کو طاقت دیجیے. اور اس سے طاقت ملتی ہے. اور کیا اس سے طاقت ملتی ہے؟ کیا طاقت ملتی ہے؟ حدیث میں ہے جو زیادہ صلوات دنیا میں پڑھتے ہیں ان کی قلب جو ہے صلوات کے برکت سے نورانی ہو جاتی ہے. اپنی صلوات جب نہیں پڑھتے سمجھے بڑا زمانہ خراب ہے. زمانہ ایسا خراب ہے کہ بزدل تو بزدل ہوتا ہے. بزدل جو ڈرتا ہے اگر ہم کسی کے خلاف پڑھیں گے تو ہمارے دیکھے گا یہ تو خطرہ والا مولوی معلوم ہو رہا، یہ تو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہ ہونا ہو تو لڑائی نہ ہو تو ہو جائے. وہ ڈرنے لگتا. بعض جگہ تو بیچارے پہچان کے ارے حضور مجلس پڑھ رہے ہیں ذرا سمجھ کے پڑھیے غیر بھی بیٹھے ہیں. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں کہ غیر غیر دیکھ رہے ہیں. کیا حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت. یہ ممتاز نہیں ہے. ڈر رہے ہیں میرے حضور تو ایسا بیان کر دیں گے تو دیکھیے کام کرے گھر کے سیوا میں جان دے. مجھے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن
راستہ جنت سے کھل گیا ہے تو گھر کی طرف ادھر کی طرف جا تو کہتے نہ لکھے ہم بھی مومنو ینظر بنور اللہ مومن گئے تو اللہ کے نور سے لے اللہ منبر پہ یہاں سے یہ سمجھ لیں گے ان کے نسخے ہمارے پاس نہیں ہم چہروں کو دیکھتے ہیں فضائل علی مولا علی اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کر کے چہروں کو دیکھتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ چہرہ مچاہت ہو گیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حلالی چہرہ بدل گیا تو چہرے ہی پہچان لیتے یہ کچھ پیسیا ہے اس لیے مجھے اور ذرا تحقیق کر رہے ہیں معلوم ہے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں زور سے سلوار بھیجیے تو کسی کا اور منہ نہیں ہم دیکھیں جو مشکوک ہوتا ہے اسی کے منہ کو دیکھتے ہیں اگر سلوار پڑھ لی تو اطمینان ہو گیا کیا کہنا ہے اگر سلوار نہ پڑھی تو اس کے ابا نے اپنے گھر کی دیوار چھوٹی بنا آپ کیا کہیں گے ہم کہیں گے ہمارے سمجھنے والے سمجھیے علی کے ابا نے گھر کی دیوار چھوٹی بنائی تھی وہ بھی سمجھیے یہ تو چوٹ ہمارے اوپر ہے سمجھیے ابن زیاد کا دربار کتنا بڑا ہے جناب زینب صلوات اللہ نظر نہیں ابھی مسائل نہیں پڑھنا جناب زینب نے اس دربار کو دیکھا اور ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد بڑھ کے بات کر رہا تھا شہزادی فرماتی ہیں یہ ابن زرقا اب عربی ہے تو عربی تو سمجھانا پڑے چندی آنکھ والی عورت کے بیٹے کیا کہنا ہے کہا عربی میں کیا ہے کیا بچے دار عورت کو زرقا کہا جاتا ہے بھلے انہیں دربار میں شہزادی نے فرمایا یہ جو بیٹھا ہے میرے بھائی کی تو ہی کر رہا ہے یہ جو ہے ولد الزنا ہے حاکم ظالم کو منہ پر ولد الزنا کہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے علی کی ایک دل یہ ہمارا مجمع جو ہے کہاں سے سمجھدار ہو گیا کیا امام جلان کے نہ مجلسیں ہوتی نہ فضائل سنتے نہ محبت بڑھتی نہ اہل بیت طاہرین کے شمع کے تم پروانے بنتے سمجھے کہ نہیں ان مجلسوں کی بنیاد رکھی گئی ہے شیعت ہماری اس شہر میں شیعت ابھر کے سامنے آ گئی ہمارا بچہ جو ہے نقطہ سمجھ رہا چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی جو مولا نبی
जाता है तो दाब देते हैं। क्या कहना है दाब क्यों देते हैं? जो मौला के फजाइल समझते हैं तो दाब देते हैं। क्या कहना है और समझते क्यों हैं? क्योंकि फजाइल मौला मंजूर में बयान होते हैं। पहले तो बुलाने भी नहीं आते, समझे? हम जाए गलियों में नमाज ढूंढी नमाजी के लिए तो भाग जाते। यही बात कर रहे हैं, आसमान की बात नहीं कर रहे। ढूंढना पड़ता था नमाजी, अल्लाह अकबर। नमाज जमा की तादाद जमा करना पड़ती थी, लेकिन जब ईमानी मजमा जाग गया तो अब न बुलाने की जरूरत है, न देखने की जरूरत है। जामे मस्जिद देखिए भरी हुई, घर से फातिमा जहरा देखिए भरा हुआ। ये क्यों? ये नासिया के लिए। नासिया हमें नासिया दिया था, हमने मुर्दा नासिया। जब यहाँ आए तो इत्तेफाक से दरिया सखावत जो है बम्बई से जारी था। दरिया, उस दरिया को हम यहाँ ले आए, उसी रात को यहाँ ले आए। और जब हमारा मदरसा देखा, कहा मौलाना ये तो मदरसा नहीं है, ये तो खुर्रम शहर। खुर्रम शहर इराक ईरान के जिनमें वीरान हो गया, तो पूरा मदरसा वीरान। हुजरा गायब, मुदर्रिसीन गायब, रजिस्टर हाजिरी गायब, लड़के गायब, सब ईमान गायब था। क्या बात है बाबा, वाह वाह वाह, क्या कहना है? सब गायब, सब गायब। तालिब इल्म का ढाई तालिब, मुदर्रिस का 5 जो मदरसे में गायब, न तलबा न मुदर्रिसीन, सब गायब। समझा? हमने तो ईमान गायब को रखते हैं। अल्लाह रहमत नाज़िल है सुलेमान अब्बास साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमसे कहे क्या देख के आप आए? हमने कहा आपको मतलब नहीं है, निकाल के कुछ है ही नहीं है, आप क्या देख के आए? हमने कहा इसको जवाहरात समझ के जोड़े आए। क्या बात है बाबा, तुमने फिर खंडरात देख के आए, इसमें आप क्या करेंगे? हमने थोड़े दिन के बाद आके देखिएगा तो इन खंडरात को हम चमन बना देंगे। हर तरफ से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज बने, चारों तरफ से जो है उलमा को जमा करना है। उलमा को लाए, ये नहीं एक नबी आकर कहता दूसरे काने हैं। वाह वाह वाह, ये फिक्र बता रहे हैं। क्या बात, हमारे शहर में कोई और मौलवी आने ना, और हम ढूंढ ढूंढ के ले आ रहे हैं। वाह, मौलवी क्यों ले आ रहे हैं? मौलवी ज्यादा मौलवी होंगे झगड़ा होगा। हमने कहा हम झगड़ा चाहते भी है। ये
حجت الاسلام مولانا ظاہر حسین، ان سے ہم بہت محبت کرتے تھے جب سے، اس لیے کہ ہمارے استاد مولانا آیت اللہ العظمی اتنا بڑا عالم ہندوستان میں کوئی، مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ کھلاڑوی یا سونی پتی، بہرحال میرے استاد تھے۔ فلسفہ ہم نے ان سے پڑھا، ادب ہم نے پڑھا، مشکلات علوم جو ہے حل نہیں ہوتے تو نہیں حل کرتے۔ اور یہ داماد ان کے، ہم نے کہا ہمارے استاد کے داماد ہیں، ان کو ہم نے خط سے نہیں بلایا، ہم خود لینے ہی الہ آباد گئے، چلو دیجیے گا۔ یہ لاہور کے رہنے والے الہ آباد والے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ لانے کے بعد یہ ہماری نے نصرت کی، ہر موقع پر نصرت کی۔ یہ جو ہے آپ قبلہ جو ہے، اب آپ کے شہر کے لیے بڑا درد ہے، کہتے ہیں خلاف بولتے ہیں، ہم کے خلاف بولنے کو نہیں گئے، ان کے مقصد کو دیکھیے۔ آج یہ 2 دن سے ہمارے پیچھے آگے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے شہر میں شیعوں میں کچھ جوان جو ہے شراب کی طرف جا رہا ہے، اور ہم نے کہا شیعہ کہیں شرابی ہوتا غلط نہیں ہے، اس سے بہتر سلوات بھیج دیں۔ شراب جو ہے انما الخمر والمیسر، یہ جوا اور شراب رجس، یہ گندگی ہے۔ جس گھر میں شراب پی جا رہی گندگی، یہ شراب پی رہا گندا گندا، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کئی انڈا گندا ہو گیا، نالی میں ڈالا، جو شرابی جو ویسی نالی میں پڑا رہتا ہے۔ شرابی کو کیا سزا؟ اول تو امید اللہ سے کہ شرابی میں نہ آیا ہوگا، اگر آیا ہوگا تو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ، امام حسین سلام کی بارگاہ، مجالس فاطمیہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے کہ آج کے تاریخ سے میں شراب نہیں پیوں، ایک کام وہ کرے، یہ کام آپ کی۔ آپ کیا کریں؟ کہیں کسی کوچے گھر میں شرابی پتہ چل جائے تو ہم کو خبر دی، خدا آپ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ایک موٹا ڈنڈا پرانا ہمارا اس کو ہم نے جمع کیا ہے، چلو دیجیے گا۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ؟ وہ ڈنڈا اتنا موٹا ہے کہ گدھے کو مارا جاتا ہے تو بھی آدمی بن جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو کیسا بھی شرابی ہے پکڑ لیا، بقیہ صحیح کرنا میرا کام ہے۔ کیا کہنا ہے؟ عورتیں جو ہے وہ بھی ذمہ دار اپنے گھروں میں جو ان کے بچے نے شراب پیا ان کی خبر کرے۔ بہت اچھا، آج کل جو فون ہے، کیا کہنا ہے؟ تمہارے فون جب الٹے سیدھے بہت چلتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ سیدھا بھی چلا دینا۔ قرآن مجید کے پڑھنے والوں، ارے ہم نے تو سنا ہے کہ حافظ جی بھی شراب پینے لگے۔ حافظ جی پینے لگے شراب، ہم نے تاریخ پڑھی ہے جو خلیفہ صاحب جی پیتے ہیں۔
منزل میں نے کیا 1 ارب شراب چھوڑ دو. شراب چھوٹی بھی نشہ ہے نا, نشہ ہے. تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا, کینسر ہونے جا رہا تمباکو کھائے چلے گا. اسی منہ کو جو مارنا پٹائی کی ہے, نشہ جو ہے قبول ہو جاتا ہے پٹائی. اس لیے ایک شرابی پر پوری قوم متحد ہو جائے. شرابی آئے دعوت نہ بلانا, شرابی کو چائے نہ پلانا, کیا کہنا ہے, شرابی کو معاشرے میں ایک دم بیکار کر دو کہ مجبور ہو کے شراب چھوڑ کے مومن بن کے مسجد میں آ کے اللہ اکبر کہے. شرابی کو دیکھو, اس کی آنکھ کے کوئی لال لال ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہر لال آنکھ والے کو شرابی کام ہونا چاہیے, اسے نہیں. بہرحال محلے کی, گھروں کی, خاندانوں کی رپورٹ آ جانا چاہیے. 1 ہفتے کے اندر پتہ لگا لو کہ اپنے شہر میں شیعہ شرابی کے تھے. شرابی مردوں کی خبر آئی ہے, لیکن عورتوں بیچاریاں جو ہیں ان کی کوئی شکایت نہیں. تو شراب نہیں پیتی, نیک ہوتی ہے, ازادار ہوتی, مسجد کرتی ہے, مسجد میں آتی ہے. یہ مرد جو کتے ہو جاتے ہیں, رات میں گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں, بدماشوں میں رہتے ہیں, شراب پیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں, شیعی معاشرے میں سننے میں نہ آئے کہ کوئی شراب. منبر لے کہہ رہا ہوں, ابھی ہاتھ میں تھوڑی بہت طاقت ہے, سلوات دیجیے گا. کیا کہنا ہر ایمان والو اپنے نفسوں کو بچاؤ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو. کیا کہنا ہے. شرابی نہیں ہوگا تب جو نماز پڑھے. اصل چابی گھر تو نماز ہے. اپنے گھروں میں بچوں کو نمازی بناؤ. پہلے جمعہ مسجد میں ڈھونڈتے تھے نمازی, اب اللہ تیرا شکر جو ہے کہ مسجد جو ہے نمازیوں سے بھری رہتی ہے. کتنے نمازی کسی اور شہر میں نہیں ملیں گے. جوان جتنے بیچارے جاتے ہیں ان کی عادتیں پڑی. ان بچوں کو مسجدوں سے بھگایا جاتا ہے, لیکن ہم کہتے تھے نہیں بچے ہاں رہنے دو. پھر نجس کرتے ہیں, بال بہت سکی ہوتے ہیں نا, سب نجی ہم کا نجس کرنے شدت کرتے ہیں. جب شدت کرتے ہیں تو ابراہیم نبی اللہ نے 150 مزدوروں کو اپنا مہمان بنایا. 3 دن کھانا کھلایا, 3 دن کی مزدوری کو دی. جانے لگے, کہا ابراہیم کوئی کام بتاؤ, کیا ہمارا کوئی کام نہیں ہے, میرے اللہ کا ایک سیدھا کر دو. مزدور نے کہا کہ زیادہ نہیں کرے, کیا اسی لیے کھلایا تھا. تو جناب ابراہیم بڑے صبر والے تھے. کہا تم نے پوچھا کوئی کام, ہم نے تو کام نہیں بتایا, تم نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہمارے اللہ کا ایک سیدھا کر دو. بات کرنے کے سیدھا نہیں کرے, سب چلے گئے. جاہل قسم مزدور اکڑ کے چلے گئے. اس کے بعد بات کرنے لگے, بڑا گڑبڑ ہو گئے. آخر کہا ابراہیم بیچارے بہت اچھے ہیں, 3 دن کھلایا پلایا, مزدوری کی, عزت سے رخصت کیا. ایک سجدے کے لیے کہا ہم لوگوں نے سجدہ نہیں کی.
چلو ابراہیم کے خدا کا ایمان نہیں لیا واہ 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 لیکن ابراہیم کے کہنے سے سیدھا کر لیں کیا کہنا بہت جتنے مزدور ہے کہ ابراہیم سیدھا کیسے کیا جائے گا خلیل خدا نے بتایا کہ ایسے میرے اللہ کا سیدھا کیا جائے گا سب سیدھے میں چلے گئے جناب ابراہیم نے اپنے رب کو پکارا مالک سروں کا جھکانا میرا کام سجدہ کر لیا دل سے سجدہ کر خلیل خدا کہتے مالک سروں کو تو میں نے جھکا لیا لیکن دلوں کا جھکانا تیرا میرے معبود شرابیوں کو تو ہم نے ٹھہرا دیا اب توبہ کی توفیق دینا تیرا تاکہ شرابی آگے ہم سے کہیں مولانا اس دن کی تقریر کے بعد ہم نے شراب چھوڑ دی اگر اتنا چھوڑے پرانا شرابی ہے تو پکڑو پکڑنے کے لیے قرآن مجید میں لکھا ہے یہ بے نمازی کتا بھاگ رہا ہے میدان قیامت میں اے میرے فرشتے اس کو دوڑا کے پکڑو فرشتے کے برابر بھاگ نہیں سکتے دوڑا کے پکڑ لے کہا پکڑ کے اس کو باندھو کسی سے لگے زنجیر میں طول فرعون ذراعاً جس زنجیر کی جو ہے لمبان 70 گز کی ہوگی اس زنجیر میں غلو باندھو اور باندھنے کے بعد اس کو ڈھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلو جب جہنم کی طرف لے کے باندھ کے مارتے ہوئے لے کے چلیں گے تو خالی جہنم پوچھے گا ما سلککم فی السقر قرآن کی آیت کس چیز نے تم کو جہنم میں لے آئی ہے بہت بے عزتی سے آ رہے ہو تم بندے بھی ہو جھگڑے بھی ہو پھر سے تمہارے ٹھگائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے قرآن کہلا تو وہ بولے گا قالوا لم نكن من المصلين ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اے بے نمازیوں میدان قیامت میں پکڑے جاؤ گے اس لیے یہی نماز شروع کر دو کہ وہاں پکڑنے کی ضرورت نہ پڑے سوال دیکھیے مجلسوں کا شرم ہے ناظریہ میں جو مجلسیں قائم کی ہے ہمارے زمانے کی نہیں ہے مولانا محفوظ حضرت صاحب کی جانتی نہیں ہے پھر چلوا بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ دورہ کرتے ہیں مجلسوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کوئی فرش اٹھا رہا ہے کوئی فرش لے آ رہا کوئی یہ سامان دوڑ کے لے آ رہا تو ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں ہمارے نہیں جناب مجالس فاطمیہ کا وقت قریب آ گیا کتنی محبت ہے ان طلبہ کو ان علماء کو جس مجالس فاطمیہ میں کس طرح سے محنت کرتے ہیں بڑی مومنین کو یہ رات کے سناٹے میں گھروں کو چھوڑ کے فرش سے مجلس پر آ کے بیٹھے ہیں وہ عورتیں بیچاری بچوں کو لے کے آئی ہیں کہاں لائی ہیں کہا بچے کو لے چلو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی مجلسیں یہ بچے اگر مجالس فاطمیہ میں جائیں گے تو بلاؤں سے محفوظ رہیں گے
فاطمہ زہرا نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ صلوات رکھیے ایک کشتی نجات میں آگے بیٹھے ہیں، ان سے بھی کہہ دو تم بھی آ جاؤ۔ اے بھیمانوں، ادھر ادھر کے بھیمانے تم بھی آؤ، پر بھی آجا پر بیٹھو تو کیا ہو جائے گا؟ کہا مومن کے برکت سے ایمان والے ہو جائیں گے، کام تو نہیں آئیں گے، تبرک ہم نہیں کھائیں گے، تبرک کھا لو دل پاک ہو جائے گا، تبرک نہیں کھائیں گے۔ ان کے اندر گندگی بھری ہے، پہلے گندگی نکالو۔ کیا کہنا نکالو گے آنے نکالو۔ اچھا تمہاری کتاب سے پڑھا سوالت محرقہ، جلانے والی بجلیاں تک نام، سوالت محرقہ جلانے والی بجلیاں، کس کو جلاؤ گے؟ کیا ہم تو شیعوں کو ان کا وہ تو تمہاری سیرت اور ان کی سیرت۔ جب تم نے فاطمہ کے گھر کو جلا دیا تو ہم لوگوں کے گھر اور وجود کیا ہے؟ سوال نہیں۔ اس کتاب میں کیا نام ہے؟ سوالت محرقہ، شیعوں کو جلا دینے والی بجلیاں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اے مسلمانہ، اپنی کتاب سوالت محرقہ منگا دو، دیوبند شریف میں چھپی ہے، ترجمے کے ساتھ بھی چھپی ہے۔ اگر عربی سمجھ میں نہ آئے تو عربی اردو دونوں منگا لو، منگا کے پڑھو جو حدیث میں بتا رہا ہوں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ سنو ایمان والو، حضرت کرار کے ماننے والو سنو، سوالت محرقہ میں کیا لکھا ہے؟ ابن حجر مکی نے کہتے ہیں لا یمرو عن الصراط، صراط مستقیم سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے صراط مستقیم، اس صراط مستقیم سے لا یمرو، کوئی نہیں گزر سکتا۔ دوسری حدیث میں اسی میں ہے لا یجوز علی الصراط، گزر نہیں سکے گا صراط سے، پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، پہلے خلیفہ کی روایت ہے۔ سوالت محرقہ والے نے حضرت ابو بکر سے روایت کی ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے کوئی نہیں گزرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں ارے میرے کانوں نے سنا، نبی اللہ نے فرمایا کہ لا یمر عن الصراط الا من كتب له علی الجواد، صراط مستقیم سے کوئی گزرے گا نہیں جب تک کہ علی کی تحریر نہیں ہو۔ پہلوان کی طرف میدان میں اتر جانا اور حدیث دکھلا دیں کہ لا یمر عن صراط مستقیم سے کوئی نہیں گزر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کوئی نہیں گزر۔ ارے آپ حضور آپ بھی کہیں گے ہاں میں بھی، جب تک علی کی تحریر نہ ہوگی۔ جلال عربی میں پاسپورٹ
پاسپورٹ بنوا لیجیے مہر نہ لگوائیے غلط کیا کہنا ہے بہت اچھا بارڈر پہ پکڑ لیے گا آگے جانے نہیں دیے گا تو علی کی تحریر اسلام کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا اب تحریر دیکھیے 73 فرقے میں کس کے پاس تحریر ہے سب کی زندگی دیکھیے سب کے محلوں میں جائیے شریک ہوئیے کوئی تحریر نہیں پھر تحریر کہاں کہاں مذہب ہفتے اس نے اشریہ شیعہ میں حیدر کرار جب مرتے ہیں تب لوگ ڈھول کے ناچیے آتے ہیں ارے شہادت نامہ دیجیے شہادت نامہ لکھیے تو ہم کیا کہیں گے ارے ہمارا کوئی طالب علم ہو تو لکھ دے ارے مولا جب چاہنے والا آیا ہے لکھ دے تو طالب علم انشاءاللہ جو ہے لکھے گا شہادت نامہ پڑھیے کلمہ توحید نبوت رسالہ امامہ سارے عقائد اس میں موجود وہ لکھ دے گا پاسپورٹ کا فارم مکمل ہو گیا جب صراط المستقیم پر لے کے پہنچے گا تو میرا مولا علی مہر لگا دے گا اور لگے کتاب لگے روکنے کی صراط المستقیم چل آگے بڑھا پھر سے روکیں گے نہیں ہم نہیں روکیں گے اس لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے کہ لا یمر عن الصراط الا من كتب له علی الجواد علی کی لکھی ہوئی تحریر ہوگی تو فرشتے نہیں روکیں گے تو علی کی تحریر دکھ رہا ہے اطلاع رہا ہے کہاں تشبہ ہے تو آفیسر کے پاس جاؤ یا آفیسر آئے تو تبدیل کر لے گا یہ تو ہماری مہر ہے اس کے لیے کام آئے نہ ایک آیا نہ دو آیا نہ تین آیا نہ یہ 100 بنائے گئے 150 بنائے گئے 200 300 400 بنتے رہے کافی باللہ مصطفی باللہ ناصر باللہ حاجی باللہ باللہ اب کوئی نہ آیا آئے تو مولا علی آیا کیا ہو گئے علی آگئے میرا پار ہو گئے گالی آگئے گالی کیا معلوم ہے علی دیکھ لیں گے گالی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ بے وقوف وقت یہ نہیں معلوم النظر الى وجه علی 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 کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کو چہرے کو دیکھ لیا عبادت ہو رہی ہے عبادت کی حالت میں تمہیں جنت میں جانے کے لیے کوئی روکے گا نہیں یہ تو عابد ہے یہ تو علی والا ہے جنت کے راستہ صاف ہوا کہ نہیں کہاں صاف ہوا صاف نہ ہو تو صاف کر دیں تو مشینیں ایسی نکلی ہیں دبا تو سڑک کھود کھاد کے برابر کر دیں آؤ کرو درے ہلے بیت پر آؤ
شہزادی مالکہ ہیں آیت تحیم نما یرید اللہ کا بس یہی ارادہ اہل بیت نبی کہ تمہارے قریب نجاست کو آنے نہ دے، اگر نجاست ہے تو ادھر جاؤ۔ کیا کہنا ہے؟ رجس میں 3 ہاتھ رے جیم سین تو رجس گندگی کدھر گئی؟ کہو نا ہم سے نہ کہلا۔ ادھر گئی ندی جانور کتنے ہیں بولے دے 3 ہیں کتا سلوٹ ترجمہ کرو اس گندگی نجس نو جیم تھی 3 خبز 6 بے 6 3 رس 3 نجس 3 جتنی نجاستیں کیا کہنا ہے بابا؟ یہ بیچاری مومنات جو ہیں یہ بھی کچھ نماز چھوڑ دیتی ہیں، کہا 3 زندگی میں مبتلا ہو جاتی نہیں سمجھے 3 ڈھونڈ ڈالیے نجاست کہا طہارت اے بندے خدا قرآن کی آیت پڑھ کے حرف دلے تطہیران کیا کہنا ہے؟ اتنے ہر ارے کہہ دے 5 طہارت 5 کی طرف نجاست ایسے پڑھ جاتے تھے پھر کیا چلی نا 38 سال پہلے ہم نے مجلس پڑھی روڑی کے قریب 50 آدمی کے قریب جو ہے دین کے اعلان اور اس کے بعد کہا کر اگر مجلس پڑھی مننا تو حلال ہے 7 گھر تھے وہ ایک نیا گھر دیا ہوا کہا 61 گھر کا خاتمہ کل اگر مجلس اسی رنگ میں پڑھو اور ایک مولوی ہم ابھی اپنے بچوں کو سکھلا رہے ہیں کہ مرد بنے لکھنے والے مولوی نے بننا بھولنے والے میدان میں بھیج دیا دوسرے کو خود جیل چھپ گئے خود میدان میں جاؤ روز لیے 18 بندوقیں لائسنس والی گاڑی ہیں اور بغیر لائسنس بھی اجازت اور کل اگر آپ نے مجلس پڑھ دی تو سب کا خاتمہ مولوی مانو کہا پہلے تو اسی کو نشانہ بنا ایک ہمارے ساتھ بیچارے بڑے مہم تھے حسنین نام سے ہم بھی چلیں گے ہم سے جو مرنا ہی ہے تو چلو چلو وہ بھی آئے دیکھ رہے تو بولیے ڈرتے تو سب ہیں لیکن کہیں اپنے دل میں آگے پھنس گئے بھاگے ہم نے کہا ہم تو نہ بھاگتے نہ بھاگنے دیتے کیا کہنا ہے؟ نہیں تیاری ہو گئی کہ اگر آج رات مجلس ہوئی دوسری رات میں تو سب کا خاتمہ ہو جائے گا بندوق ہے نہیں صبح اطلاع آئی بندوق آ گئی جانے کی کیا بات
ارے 18 آئی ہیں، کیا 18 تو بہت کم ہے، یہ کیا مطلب میرا ماننے کے لیے تیار ہے، 18 بندوق کیا 28 بندوق کیا 8000 بندوق، جب ہم راضی ہیں تو بندوقوں کو کیا ڈر ہے، کرنے سے کیا ہوگا، میں کہا تم مارے جاؤ گے، ہمیں جتنے ہو تم سب مارے جاؤ گے، اور گھجا بھی کہلاتے ہو، راجپوت ہو گھجا، ان کا تم گھجے سے مارے جاؤ گے اور ہم بھی مارے جائیں گے، جب مارے جائیں گے تو اطراف والے سیاہ آگے دفن کریں گے، تو جو کا درگاہ بنے گی، جو بھی پورا لوگ آئیں گے تو ہم لوگوں کو بھی آگے سلام کریں گے، یہ سمجھ کے بیٹھنا اور یہ سمجھ کے ہمیں پڑھنا، نہ ہم جینا چاہتے ہیں نہ تم کو جینے، اور تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ پہلے کہا تھا کہ کسی سیدھے سامنے مجھے کو بوڑھے کو لکھنؤ ملے جواب دے دے گا، لیکن نہیں آدمی چلے گی، ہم نے جب آئے ہیں تو مزہ خود بھی چکھیں گے تمہیں بھی یا اللہ توبہ سناٹا نمبر کو جب گئے تو ہمارا تھوڑا سا مجمع چاروں طرف جو ہے بڑی میاں گھیرے، وہاں سے دیوبند 22 کلومیٹر، دیوبند جو بڑا دے، ہم نے جو شروع کی نہ القاب نہ عذاب، ہم نے کہا یہ جو گزرا ہے نام نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کی جان بچی ہے، یہ جو گزرا ہے یہ نبی اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لایا تھا، کہا کیسے، کہا نبی اللہ کو تحریر لکھنے نہیں دی، اگر لکھنے دیتا تو نبی کے دین پر ہوتا، جب لکھنے نہیں دی تو دین پر نبی کے کہاں ہے، اور اس کے چاہنے والے کسی نے نہیں لکھنے دیا، ان کو تو مسلمان کہتے، مسلمان نہیں، تو مانا ہم نہیں مانتے، اتنا بڑا سب جب شروع کیا بخاری شریف کا حوالہ دے کے تو مجمع نیچے بیٹھا کھڑا، کیا مصیبت جو دیکھ رہے تھے، کیا مصیبت تم مولوی لے آئے ہو کہ بھلا کیا، تم کو ہم لوگ بچ کے نہیں جا سکتے ہیں، یہ کیا ایسا پڑھ رہا اللہ، ان کی تعداد 20,000 اور ہماری تعداد 60 گھر پرانے، ایک 61 گھر بیچ میں پہننے اور چاروں طرف سے وہ پھیلے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ گولی آ رہی ہے، گولی آ رہی ہے، گولی آ رہی ہے، تو ہماری گولی چل رہی اور ایک مرد 15 منٹ اور بیٹھے کہ ایک بچہ آ گیا، ایک ماسٹر بیچارہ بڑا ڈرتا تھا، اسی کو پڑھتا دیا مولانا کو اپنے پہنچا، تو بچے ہم بھی مسجد پڑھ رہے تھے اور جوش میں تھے، تو پرچہ کیا، نیچے کی طرف ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ ایسے کام کرتا، ہم نے کہا کہ بیچارے کا ہاتھ اتنا کام کرا تو دل کتنا کام کرا، ہم بھی جھک کے پرچہ لے اور لینے کے بعد اس کو ہم نے جیب میں رکھ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا تم لوگ چپ رہو، پرچہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مجلس پڑی دیر، بقیہ اعتراض تھا اس کا جواب ہے،
جہنم کا راستہ صاف واہ 72 فرقوں کا راستہ جہنم کی طرف بنا دی. واہ تو بنانے کے بعد اترے تو ان کا لو بھائی پرچہ پڑھو. پرچے میں لکھے تھا کہ تمہارے مولانا نے کل ہم کو کتا بنایا, سور بنایا, کافر بنایا, نجس بنایا, جہنم میں بھیجا. آج جو ہے ہم لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اب کچھ نہیں پڑھیں گے. تو ہمارے جو مرد تھے وہ بھی مرد ہو گئے. تو ہم سے کہنے لگے اتنا سخت نہ پڑھتے کہ یہ جدی لوگ اتنی جلدی ہتھیار نہ ڈالتے. بے وقوف ہو, ہم علی کے ماننے والے ہیں. جہاں مردے ہوتے علی پہنچ جاتے زندگی آ جاتی ہے. میں اپنے مولا کو یقین کیا کرتے نہیں, ہمیں آج تک نہ ڈرے, آج تک نہ ڈرے. ان کے مجموعے میں ان کے مذہبی مسائل علوم میں گھس گئے اور تباہی کا مناظرہ وہاں سمجھے. کوئی کچھ نہیں ہو رہا, کھانا مانا ہماری یار بین کرنے لگا ہرایا اس کو بڑی تو بڑا جانا پیچھے کرو ہے. کہا یہ ہم نے کہا یہ علی کا ماننے والا ڈراتا ہے ڈرتا نہیں. کیا کہنا ہے ایسا ہے تو ایک لمبا آدمی سامنے پھر امہ ابن علی مولا علی کے خط لے گئے. تو عامر ابن عاص ملا, اس کے ساتھی ملے, کہاں آئے ہو؟ کل کائنات میں سب سے بہتر ہے اس کے پاس سے آیا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہا دنیا میں جو سب سے بدترین ہے ہمارے یہاں بڑا میں کہا تھا حرامیوں کا حرامی اور آپ ممبر سے اتنا کہہ رہے یہ قرآن مجید میں ہے اے میرے حبیب تیرا دشمن ظلیم, یعنی کیا لفظ جھاڑے دیکھو حرامی. اے محمد تیرا دشمن حرامی ہے. کیا ممبر بگاڑی آپ دے رہے ہیں؟ یہ بے وقوف میں آیت پڑھ رہا ہوں تو گاڑی سمجھے کب ایسے ایسے. ایک دیہاتی صحابی ہے, شہری صحابی ہوں, نماز رسول خدا پڑھا رہے تھے, سورہ پڑھا رب سب رب جس میں اعلیٰ جس میں فرعون کا ذکر ہے. تو فرعون نے کہا انا رب الاعلیٰ, سب سے بڑا خدا میں ہوں. تو جو حضرت صحابی جلائی بیچارہ دیاتی تو اس نے اسی نماز میں کہا تیری ماں کی کیا بھی موٹی کی ولد الثانیہ. اس فرعون حرام زادے نے غلط کہ میں خدا بڑا حرامی نہیں جو ایسا کہہ رہا. بات تو مجھے نکل گئی, صحابہ سب دیکھنے لگے,
نماز جب ختم ہوئی تو صدیہ تیری نماز ہو گئی، تو نے نماز میں گالی بکی، ویسے بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، جو تو اتنی موٹی گالی، اب گالی تو دیکھ کر چپ چاپ بیٹھ گئے، سہنا ہوا بھائی لیا، سارے صحابہ اجماع کر لی کہ اس کی نماز گئی، اور وہ بیچارہ خاموش ہے۔ اللہ اکبر، ایسے موقع پر جبریل امین نازل اور کہنے لگے جبریل نبی اللہ، اس اعرابی کی نماز باطل نہیں ہوئی، اس نے جو گالی دی ہے تو کس محبت میں گالی دی؟ اللہ کی محبت میں، مقام الوہیت میں فرعون کو یہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جذبات میں آ کے گالی دی، اللہ نے اس کے گالی کو عبادت سے بدل دیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہم ان پر جو لعنت کرتے ہیں تو مقام امامت وہ علی کا مرتبہ ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو بے چین ہو کے گالی دیتے ہیں، جو علی کی محبت میں گالی دیتے ہیں وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ امریکہ سیو والی تقریر کی ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا شاید کرنے دیا جسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میں یہ جگہ میں جب جاوے مرام ہر تقریر ہے معصومہ عالم سید عالمیہ کی مدح میں، کیا نبی اللہ کی مدح ہے، علی اللہ کی مدح ہے، مولا علی کی مدح ہے، حسنین علیہ السلام کی مدح ہے۔ ہم نے کہا یہ سب مدح اپنے جگہ رکھنے لگیے، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ تو فاطمہ زہرا کی مدح خالی ہے، کہیے کہاں سے نکالا؟ اتنا ایمان مانو، نبیوں کے عصمت پر اپنی دلیلیں علماء نے قائم کی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے لیے علامہ ہلی اور محقق تلسی کی تدلیل دیکھیے، اس میں دلیل دے رہے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ اپنی دلیل ہے، یہ اپنی دلیل ہے۔ نبی ہے، عادی ہے، راستہ دکھانے والا ہے، جاہل ہوگا تو گمراہ کرے گا، اس لیے نبیوں کی نبوت پر عصمت پر دلیل عقلی ہے۔ فاطمہ زہرا معصومہ ہے، نبی نہیں ہے، نبوت والی دلیل یہاں نہیں لا سکتے، جب عقل جو ہے وہاں آگے نہ بڑھ سکی تو اللہ نے قرآن مجید کو آگے بڑھایا۔ ایک قرآن عصمت فاطمہ پر دلیل بن کے آیت تطہیر کی شکل میں یا فاطمہ کے عصمت کو ثابت کر۔ بیوی کے طہارت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ لینا دینا کیفا، عصمت کیا ہے، کس کے لیے ہے، کب تک ہے، کس وقت تک ہے، دائمی ہے، وقتی ہے، سوالات۔ ان سوالات کو بیان بھی پورا ہو جائیں گے، تم بھی پریشان، ہم بھی پڑے، بیچارے مدرسے والے ہی پڑے۔ محبوب صاحب نے اتنا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے توفیقات میں اور جو ہے اضافہ فرمائے، اور جبن پور کے مومنین ہمارے مجالس فاطمیہ تک ہر آفت ہر پریشانی سے دور رہیں، ہر بلا سے اللہ ان کو نجات دے، اس فاطمہ زہرا کے پناہ میں سمجھ گئے، آیت تطہیر میں جو آ گیا پناہ میں آ گیا۔
کہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے. فاطمہ زہرا علی مولا علی آپ نصر نبی کیا بالکل کیا مولا علی آپ کے تعلیم کے لیے رسول اللہ کے بھی کھڑے ہوئے. تم لوگوں کو معلوم ہو تو پتا ہونا چاہیے معلوم کہا نہیں یہ بات نہیں. لیکن اللہ عظمت فاطمہ زہرا سنت والجماعت کے علماء نے لکھا کہ فاطمہ زہرا آتی تھی نبی اللہ کھڑے ہو جائے تعظیم کے لیے. نبی اللہ خاتم النبیین سید الرسول نبیوں کے سردار کھڑا ہو رہا ہے. کتنی بیوی کی عظمت ہے. فرشتے بغیر اجازت قدم نہیں ہے. نبی اللہ کے لیے جب ملک الموت آئے فاطمہ کا گھر تھا بغیر اجازت کے ملک الموت نہیں گئے. فاطمہ کا گھر وہ ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لیتے ہیں. اسی دروازے پر نبی اللہ آگے سلام کہتے. آج تحریر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے یا 9 مہینے تک روز جاتے تھے فاطمہ کے گھر پر سلام کرتے تھے. اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے. فاطمہ کا گھر وہ ہے فاطمہ کا گھر وہ ہے. سلمان بھاگے ہوئے ہے. ہاں نبی اللہ میں فاطمہ کے گھر سے آ رہا ہوں. کیا دیکھا؟ کیا شہزادی سو رہی تسبیح چل رہی ہے. جھولے میں بچے آرام کر رہے ہیں. تو یہ جھولا چلا رہا چلانے والا نظر نہیں آ رہا. چکی خود بخود چل رہی آٹا گر رہا. شہزادی سو گئی. نبی اللہ نے فرمایا ارے تم سلمان کیا سمجھو گے؟ ابنتی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ ہے. یہ آسمان کے فرشتے جو ہے خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. حسن حسین کے گہوارہ جنگانی جبرائیل اور اسرافیل تو فرشتے کر رہے ہیں. اس میری بیٹی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انبیاء مرسلین صدیقین نبی. اسی دروازے پر شہزادی آئی اور فرماتی ہیں تم آج لکڑی لے کے آئے. آج لکڑی روایت سنی نہیں ہے. لندن میں چھپی ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے. نظریہ میں موجود لکھا ہے کہ 40 آدمی میں اپنے خاندان آگ لکڑی لے کر فاطمہ کے گھر جلانے کے لیے چلے. ایک دو آدمی نہیں 40 آدمی میں اپنے قبیلوں کے تم سمجھ رہے ہو کہ میری جگہ جلانے کے لیے ایک دو آدمی آئے تھے. نہیں یہ جنگ احزاب تھی. وہاں کافر جمع ہوئے تھے یہاں منافق جمع ہوئے. سب فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے آئے ہیں. اتنے آدمی علماء جو بیچارے پڑھ کے گئے اللہ ان کو سلامت رکھے. بازار بیان کر رہے تھے آپ سن رہے تھے لیکن معلوم نہ کر سکے. شہادت کے سلسلے میں 3 روایتیں ہیں. کہا جناب محسن شہید ہو گئے. جناب محسن شہید ہو گئے. یہ نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے نام رکھا. تو پوری خبر دی تھی جناب محسن ماں کے شکم میں 6 مہینے کے اور جناب علی اصغر میدان کربلا میں گئے
جو ننھے بچوں سے میدان قیامت میں پوچھا جائے گا، اے ننھے بچوں، ایک تمہیں کس جرم میں مارا جائے گا؟ یہ بچے کس گود میں ہوں گے؟ کہا جناب محسن، جناب خدیجہ الکبریٰ کے گود میں ہوں گے، اور جناب علی اصغر فاطمہ بنت اسد کے گود میں ہوں گے۔ یہ دو مائیں دو بچوں کو لے کے میدان قیامت میں آئیں گی کہ میرے معبود، یہ بچے کس جرم میں مارے گئے؟ جناب محسن کے شہادت میں 3 روایت، سنیے امام، 3 روایتیں۔ یہ روایت میں جو بیوی تحلیل لے کے آ رہی تھی خدمت کی کہ یہ 2 نمبر والا خبیث ملا، تو میرا فاطمہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا خلیفہ والا نے تحلیل کی، کہا ہمیں تو چھین لیا، تیرے معصوم حالت سے وہ تحلیل چھین لی، اور چھیننے کے بعد ہاتھ دیا اور بھاگ کے پھینک دیا۔ کہا فاطمہ ہاتھ نہ لگانا، نہیں ہاتھ توڑ دیں گے۔ آگے روایت پڑھوں کم آئے، ایک ظالم نے کسی نجیس نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری، نبی کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ جب در پر پہنچے تو جناب معصوم عالم آئی، تو خلیفے اوپر کے غلام ان خود نے قادیانہ لیا، کاش کی وہ قادیانے ہمارے اوپر پڑتے۔ ارے جناب سیدہ کے اوپر وہ قادیانے پڑھنا شروع ہوئے، بازوؤں میں نشان پڑے۔ جب وضو دیا جا رہا تھا تو قادیانوں کے نشان تھے۔ اس کے بعد تیسری روایت کیا ہے کہ مغیرہ نے لاد اور تھپڑ سے مارنا شروع کیا، اسے یعنی زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد یہ کیا، گھر کے اندر جانا چاہتے تھے، بیوی نے دروازے کو روک دیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرایا گیا۔ اے شہزادی، دیوار دروازے کے بیچ میں آ گئی، سنیے گا کم ہے۔ ارے دیوار میں مجھ کو پیچ ڈالا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، موزی شہید ہو گئے۔ فاطمہ جوانی علی کو نہیں بتاوا، یا بچہ، ارے وہ بچہ کہاں ہو؟
عالم نے مسجد کی طرف دوڑتی ہوئی جب دیکھا کہ علی کے سر پر تلوار چمک رہی ہے، کون سو علی کو؟ میں نے جو اپنے سر کے بال میں دکھا دوں گی، عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ایمان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی، ارے میرا حسین، اللہ اکبر، میرا حسین کی خبر نہیں آ رہی ہے۔ اے بی بی، ایک جگہ سب جمع کیس رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آقا میرا گھوڑے سے گر رہا ہے۔ جب زینب پہنچی کیا دیکھا؟ قبلے کا خنجر چلنے والا ہے، فرمایا ایک دن مجھے ذبح کر دے، ارے میرے حسین کو چھوڑ دے۔ بھائی نے ہاتھ کھولی، بہن سامنے ہے، حسین رو دیے، زینب ابھی زندہ ہوں، خیمے میں جاؤ۔ معلوم نہیں بہن خیمے تک پہنچی تھی کہ نہیں، زمین کربلا ہلنے لگی، رات کا پانی میں جو چلنے لگا، زمین آسمان کے درمیان میں کتاب زندہ کر رہا تھا۔ اللہ پسر حسین، تیرے طرف اللہ شہید ہو گیا، تیرے سکتا آپ کی رات ہوئی امان، پردہ اٹھائیے، بابا شہید ہو گئے۔ اے میرے لال کیسے معلوم کہ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے۔ جب خیمے کا پردہ اٹھا تو مظلوم کا سر میلے پر نظر آیا۔ بہن نے کہا بھیا، ارے میرا سلام لیجیے۔ سید سجاد نے فرمایا بابا میرا سلام۔